الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا. سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو. بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا. رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی. رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے. یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ. یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ. لا الہ الا اللہ. اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا. ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے. حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو. سیاسی رشوت مشیر، پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویکھے مشیر. اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے. تو حکومت نوازتی ہے نا. یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، تھوڑا تھوڑ دولت. تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو. ان پڑھ، انہوں نے کہا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو. ہاں بھائی شیخ، 2 جمع 2 کم؟ ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5. انہوں نے کہا 5. ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر. جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. وہ میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑھ کے آئے گی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی. نہ تمہارا ایمان بکے گا، نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی. اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی. ہاں بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ. میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں. الف اور با، اسرا بے عبدہ. اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں. اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں،
میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی ایاز کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ سورہ النجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے، اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔
پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ. میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من